امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں کہ جن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کا سفر خوبصورت بنا سکیں۔ بے شک ہر انسان میں کوئی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، آخر بشری تقاضے ہیں۔ امام صاحب نے ایک انسان کی تعمیر کرتے ہوئے کہ ہم نے ایک جو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی اس کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کو دبانا ہے، خامیوں کو دبانا ہے اور خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نصائح، کچھ آپ نے وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کی دولت عطا فرمائی ہے، یاد رکھنا عوام سے کوئی طمع نہ رکھنا، عوام سے کسی قسم کا کوئی لالچ طمع نہ رکھنا، عزت تمہیں اللہ تعالیٰ خود بھی دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی کوشش کرنا مجلس میں ہنسنا، یعنی اس قدر نہ ہنسنا کہ یعنی کہا جس کو کہا جاتا ہے اونچی آواز میں، مسکرانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اتنا ہنسنا کہ جس سے کہا دوسرا آواز سنے زیادہ اونچے، اس طرح نہ ہنسنا کہ اس سے بندے کا ایک روب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کبھی راستے میں نہ بیٹھنا، کوشش کرنا جو وقت ملے مسجد میں بیٹھنا، اور بیٹھتے ہوئے دیکھنا قریب البلوغ بچوں کے پاس بھی نہ بیٹھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سے بھی دور رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم کوشش کرنا کہ سادہ لباس استعمال کرنا کہ جس سے بندے میں فخر پیدا نہ ہو، یعنی غرور اور تکبر والا لباس کہ جس سے انسان کے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہو، ایسا اس لباس سے بچتا رہے۔ اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو دین کی خدمت کر رہا ہے، 10 سال تک تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کسب نہیں چل رہا، معاشی حالت جو ہے بہت ہی دگرگوں ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی ہے، فرمایا کبھی علم کو چھوڑ کے کہیں نہ جانا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کیونکہ تم اس سے بھی زیادہ بدحال ہو جاؤ گے۔ جتنی دیر تک تم دین کے ساتھ وابستہ رہو گے تب تک تم باعزت ہی رہو گے۔ اس کا مطلب ہے دین کو چھوڑ کر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے دین کے صدقے میں ملتا ہے، دین کے صدقے میں سبحان ملتا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بازاری لوگوں میں اگر کوئی تم سے ایسا معاملہ کوئی کرے کہ لڑائی پر اتر آئے، کبھی ان کے ساتھ نہ لڑنا، اللہ جھگڑنا نہیں، اس سے بھی عزت کم ہوتی ہے۔ لہٰذا اتنی خوبصورت بات ہے۔ ہاں وہ ایک شعر ہے نا کہ لاکھ رنج دیں حریفان کمینہ خصلت، خود کو کیوں پست کریں ان کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عزت عطا فرمائی ہے تو خود کو پست نہیں کرنا، یعنی کیچڑ میں پاؤں ماریں گے تو کیچڑ اپنے اوپر ہی آنا ہے۔ بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ تمہیں رکھا ہے، کسی جاہو حشمت والے کو دیکھ کر اس کی پرواہ کرتے ہوئے حق نہ چھپانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ بادشاہ ہے، بڑے شاہو، بڑے دبدبے والا ہے، میں ذرا بات ہلکی کر لوں، حق کو چھپا لوں۔ ہاں کبھی ایسا نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھنا تنہائی ایسی رکھنا جیسے تم مجمع میں ہی ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے نصیحتیں فرمائی، اور آپ خود اتنا اثر لیتے تھے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا کیچڑ میں تو آپ نے فرمایا بچے خیال کرنا کہیں پھسل نہ جانا، تو بچے نے کہا کہ امام صاحب میں پھسلا تو میں اکیلا ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسلے گی۔ آپ فرماتی ہیں میں جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنے لکھنے لگتا ہوں بچے کی وہ بات جو ہے میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔